اسد عمر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، ہمارے جو لاکھوں کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ اس وقت 24 مئی سے پہلے جو 2 ہفتے آپ نے اڈیالہ جیل میں گزارے، اس سے پہلے آپ راجن پور جیل میں بھی آپ رہے، وہاں بھی آپ نے بڑا مشکل، حالانکہ آپ کی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کچھ ایسی بیماری تھی، اس کے باوجود آپ نے وہ جیل کاٹی. لیکن ان 2 ہفتوں کے دوران کیا ایسا ہوا، کیا آپ کو کہا گیا کہ آپ مجبور ہوئے اور آپ آئے اور آپ نے آ کے یہ اعلان کیا؟ چاہے وہ پہلے کوٹ لکھپت بھی گئے تھے. ہاں، کوٹ لکھپت پہلے میں بھی کوٹ آپ نے. لکھپت، ہاں کوٹ لکھپت سے راجن پور، پھر اس کے بعد اڈیالہ. دیکھو پہلے ہی میں سوری آپ نے 24 مئی 2023 سے شروع کیا، میں ذرا اس سے پہلے شروع کروں. وہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے نا، کہ اپنی کوئی ذاتی کو پسند ناپسند ہو تو اس کو پہلے سے اپ فرنٹ ڈسکلوز کر دینا چاہیے. سیاسی جو پارٹی، خاص طور پہ جو زمین پہ سیاست کرتا ہو نا، جو گراس روٹ کی سیاست کرتا ہو، اس کے لیے سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک خاندان کے طور پہ بن جاتی ہے. اس پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہیں. اور یہ بچے جو ہیں نا، یہ ہے پی ٹی آئی کے رہے میں بیٹ رپورٹر. اچھا، بیٹ رپورٹر جو ہے نا اس خاندان کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ میرے بچے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ان کے لیے بائسڈ ہوں. تو ہو سکتا ہے جہاں ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ بنتی ہو تو میں شاید چھوڑ دوں شاید. اچھا نہیں یار، یہ بات وہ نہیں ہے کہ کیا کہا گیا اور ایک کہا نہیں کہا گیا. بہت لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے دونوں مختلف رائے، دونوں مختلف چیزوں کے اوپر، کہ وہ عہدہ کیوں چھوڑا اور اس کے بعد سیاست کیوں چھوڑی. کاشف عباسی صاحب 2 دفعہ بول چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ اسد جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، پی ٹی آئی نے اسد عمر سے کو چھوڑنے پر مجبور کیا. تو میں سن لیتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا. میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھیں خان صاحب باہر آ جائیں گے اور میں اور خان صاحب بیٹھ جائیں گے دروازہ بند کر کے، اور ہم آپس میں جب بات چیت کر لیں گے نا، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے کہ کیا میں نے عوام کو بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا. ٹھیک ہے نا؟ تو میری مجبوری ہے. لیکن آپ کا جو پہلا سوال ہے، مطلب کچھ بات تو میں پہلے کر چکا ہوں، اس سے زیادہ میں بات کرنا نہیں چاہتا. یعنی یہ کچھ ہے، راز ہیں جو آپ کے دل میں ہیں. ہاں ایسی باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں اور جو ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنے والی بھی بات ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے، تو آپ نے اس دوران کوئی میسج ان کو بھیجا تھا جب، اب تو خیر وہ جیل میں چلے گئے ہیں، جیل جانے سے پہلے کوئی میسیجنگ کنوے ہوا؟ جی بالکل. میرے اڈیالہ سے نکلنے کے بعد اسی دن میں نے رات کو میسج کیا تھا، یا اگلے دن صبح کو میں نے ان کو میسج کیا تھا، ایک تفصیلی میسج. ایک میں نے میسج اڈیالہ سے کیا. میں اڈیالہ میں تھا اور اڈیالہ میں ملاقات کچھ نہیں. ادھر بائی دی وے راجن پور میں تو لائر کو نہیں ملنے دیا. میں جتنا ٹائم راجن پور میں تھا، لائر ہی نہیں مل سکا مجھ سے. ہفتے کے بعد میری فیملی کو ملنے کی اجازت ملی تھی. تو اور تھا میں اڈیالہ میں بھی اور ادھر بھی راجن پور میں بھی قید تنہائی میں. تو جو سب سے زبردست چیز آپ کو کوئی آ کے بتا سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سر ملاقات آئی ہے. اس سے بڑی خبر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ ایسے ہی سیمنٹ کا پھٹا ہوتا ہے جس کے اوپر کم سے کم ہمیں تو بستر شستر کوئی نہیں ملا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ کمبل ڈال دیا تھا، اس کے اوپر ہم لیٹتے تھے. تکیہ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا تکیے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی سے خودکشی کر سکتا ہے. بنا چلو چنگا ہے، خودکشی کر سکتا ہے. پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو اس میں ناڑا ہوتا ہے، تو اب یہ نہ اتروا دینا. ٹھیک ہے. لیکن اس ملاقات کی آدھے گھنٹے کی ملاقات میری بیوی کے ساتھ، میں نے اس آدھے گھنٹے کی ملاقات میں سے 15 منٹ ضائع کیے. میں نے کہا ورڈ ٹو ورڈ لکھو جو میں تمہیں بول رہا ہوں. یہ میسج میرا پہنچاؤ عمران خان صاحب کو. اور میں نے ایک لڑکے کا نام دیا جو بہت اچھا بچہ ہے، وہ بھی خان کے ساتھ زمان پاک میں جو کام کر رہا تھا. میں نے کہا اس کے نمبر پہ بھجواؤ، اس کو بولو خان صاحب کو دکھائے، اور اس کے بعد اس سے بولو مجھے کنفرم کرو کہ خان صاحب نے دیکھ لیا. میں نے پیغام بھجوا دیا. ادھر سے ایک ہفتے کے بعد جب اگلی دفعہ باری آئی، میری بیوی وہ انٹر ہوئی نا، تو میں نے دور سے ہی، وہ ابھی وہ نے اس کو سلام بھی نہیں کیا، میں نے پہلا سوال ہی پوچھا کنفرمیشن آئی کہ خان نے میسج دیکھ لیا تھا؟ وہ کہتی ہے خان نے میسج کی کنفرمیشن؟ خان کی فون کال آ گئی مجھے. تو خان صاحب نے میری بیوی کو فون کال کر دی. ٹھیک ہے نا. سو کچھ باتیں میری اس وقت ہوئیں اور خان صاحب کو مجھے ایک جواب بھی ملا. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ وہ میسج میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے. وہ میسج میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اور جس دن خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے نا تو ان کو میں دکھاؤں گا کہ بھائی جان یہ میں نے میسج کیا تھا. خان صاحب نے دیکھا، اور اس میسج کے اندر یہ بنیادی طور پہ میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اینڈ میں کہا تھا میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آتا ہوں. تو خان صاحب نے ڈائریکٹ مجھے جواب نہیں دیا. تو مجھے وہ لڑکا نام لے لیتا ہوں یار، علی خان کا مجھے کال آئی. علی خان کی کال آئی کہ جی خان صاحب نے کہا آپ کی شاید خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے. تو خان صاحب نے کہا میں تم اسد سے بولو میں اس کو بتاتا ہوں کہ کس تاریخ کو آنا ہے. وہ تاریخ نہیں آئی. خان صاحب قید ہو گئے. جس دن قید ہوئے
تو مجھے یاد ہے جس وقت خبر آئی مجھے یاد میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, تب چڑھی ہوئی تھی مجھے. میں نے فون کیا, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سیکرٹری جنرل عمر ایوب تھے. میں نے دونوں کو فون کیا. عمر سے تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں, شاہ جی انشاءاللہ جب واپس آئیں گے ان سے پوچھ لیں. اور یہ خان کی اریسٹ کی نیوز کے 2 گھنٹے کے اندر میں نے کال کی. میں نے کہا بھائی میرے لائک کوئی کام لگانا ہو مجھے بتا دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. سو انہوں نے شکریہ کیا, کام نہیں لگایا, انہوں نے بات ہو گئی, شکریہ کیا. اسی طریقے سے مجھے علی اوان کی ایک کال آئی, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. علی اوان کی کال آئی, یار یہ عمر ایوب نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ کام کے لیے آرگنائز کرو, تو اس کام کے لیے بیسٹ کون ہو سکتا ہے. میں نے کہا اس کے لیے بیسٹ بندہ جو ہے نا پارٹی کے اندر وہ تو اسد عمر, تو اگر تم چاہتے ہو میں کروں تو میں کر لوں. تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جواب مل لیا. میں نے کہا کہ میں تمہیں پھر نام بتا دو. میں نے کوئی نام شام بتا دیا. تو اس قسم کا رابطہ رہا خان صاحب کے ساتھ, لیکن خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. ایک ملاقات آپ کی جب زمان پارک میں تھے, جو لاسٹ ملاقات آپ میں تمہیں پورا تفصیل سے نہیں پڑھنے دوں گا, میں وہ فون پہ میرا میسج ہے جو خان کو بھیجا تھا وہ میں دکھا دوں گا کہ کہیں وہ آپ بولیں یار گپ مار رہا ہے کہ اس نے خان کو میسج بھیجا تھا. آپ کیوں, آپ ہمیں پتہ ہے. اسد بھائی ایک آپ نے کہا ملاقات آپ کی, ایک مجھے یاد ہے جو لاسٹ ملاقات آپ کی جو ہوئی تھی وہ میرے خیال میں زمان پارک میں, جب وہ یہاں سے گئے تھے ایک بار آئے تھے پیشی کے اوپر, اس کے بعد آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. ایک ملاقات پھر اس سارے پروسیس کے بعد عدالت میں بھی کسی جگہ پہ آپ کی بائی چانس ایک مطلب ایک ملاقات ہو گئی آپ کی, دہشت گردی عدالت, اسلام دعا بھی ہوئی وہاں پر. وہ ملاقات 2 دفعہ ہوئی. ایک دفعہ تو میں اور خان ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. خان صاحب اس سے پہلے ایگزمپشنز لیتے رہے تھے, خود آئے نہیں تھے کورٹ میں, میں پیش ہوتا رہا تھا. تو مجھے اندازہ تھا جج کے مزاج کا بھی, اور مجھے کچھ اس عدالت کے بارے میں اور بھی چیزیں پتہ تھی جو میں کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا. تو میں خان کو کان میں بتاتا بھی رہا, اور خان نے پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا نا, ٹھیک ہے, میسج ویسیج بھی ہو, مطلب انہوں نے, خان نے اسٹیٹمنٹ دی پھر اس کی بنیاد پہ. اس کے بعد ہمارا والا جو کامن کیس تھا وہ ختم ہو گیا, میں چلا گیا, اور خان صاحب کا ایک اور کیس تھا اسی عدالت کے اندر. تو آئی تھنک جج مختلف تھا, تو اسی عدالت میں ویٹ کرتے رہے. وہ لو جی سوشل میڈیا میں خبر ہوگا اسد عمر ناراض ہو کے چلا گیا اور تماشا. اچھا یہ والا بھی جو تھا, اس میں رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, خان بعد میں انٹر ہوا, آ کے بیٹھا نا, تو ہماری نظریں ملی, تو خان نے اسمائل کیا, میں نے سلام کیا, میں اٹھا ہاتھ ملانے کے لیے. تو اب وہ دو اس کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے جان کے رستہ روکا آپ کا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ہاتھ نہ ملا سکیں. میں لوگوں کی جو ہے نا نیتوں پہ شک نہیں کرتا. باٹم لائن یہ تھی کہ میں نے ہاتھ, بٹ خان نے مجھے دیکھ کے پہلا انسٹنٹ ریئیکشن اسمائل کیا تھا خان نے. اچھا اسد بھائی, اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا, وہ آپ کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر دیتی ہے کہ اسد عمر سے عمران خان شدید ناراض ہیں اور آپ کے لیے دروازے مکمل طور پر بند ہیں. اچھا, آپ کی پارٹی سے یا عہدہ چھوڑنے کے بعد, پارٹی تو آپ نے چھوڑی نہیں تھی, عہدہ سے دستبردار ہوئے تھے, آپ کو کہیں یہ تاثر ملا کہ واقعی عمران خان آپ سے شدید ناراض ہیں اور آپ کا راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے؟ دیکھیں, مجھے کئی لوگوں سے فیڈ بیک آتی رہی ہے کہ خان صاحب نے میرے بارے میں کیا بات کی, ٹھیک ہے نا. بالکل شروع میں مجھے یاد ہے یہ ایشو اس وقت ریز ہو رہا تھا, حالانکہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا, بلکہ میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا بندے سے, یار تیسری دفعہ پوچھ رہے ہو کہ نہیں چھوڑی پارٹی, کتنی دفعہ پوچھو گے. لیکن اس کے باوجود پارٹی کے اندر بھی یہ جو ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک تھا. تو مجھے یاد ہے عمر ایوب کی مجھے کال آئی کہ یار یہ میٹنگ کے اندر بھی یہ ایشو ریز ہوا تھا. خان نے کہا ہاں پارٹی میں تو ہے اسد. تو ایک تو یہ مجھے فیڈ بیک, اس کے علاوہ مجھے یہ بھی فیڈ بیک آئی ہے, کسی نے کہا کہ جی میں نے خان سے پوچھا کہ کس کے پارٹی چھوڑنے پہ سب سے زیادہ دکھ آپ کو کس کا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا شیرین مزاری اور اسد عمر, ٹھیک ہے نا. مجھے ایسی بھی لوگوں نے فیڈ بیک دی کہ یار خان صاحب بہت ناراض تھے آپ سے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی مجھے فیڈ بیک دی. مجھے یہ بھی لوگوں نے فیڈ بیک دی کہ خان بولتے ہیں یار زبردست بندہ ہے, اچھی فیڈ بیک دی. تو مکس فیڈ بیک. صحیح. اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ دروازے بند, یار میں کو سیاست میں کرنے کا مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا نا. میں تو خان کو, میں ذرا ان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا ہے, میں تھوڑی لبرٹی بھی لیتا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے وہ نہیں چھوڑی تھی, کابینہ چھوڑی تھی, وہ خان بولا تو پاگل ہو گئے تم میرے رائٹ ہینڈ مین, تو کیا کرو. میں نے کہا یار رائٹ ہینڈ کے لیے کابینہ میں ہونا. تو میں کہیں تھا, میں نے مذاق میں بول دیا, میں نے کہا مجھے آج کل خان صاحب جو ہے میسج آتے تھے بھائی واپس آؤ, تو میں نے کہا ایموشنلی بلیک میل کریں, وہ ہیڈنگ لگ گئی ڈان کے اندر. خان نے مجھے
असद एम आई ब्लैक में हो? मैंने कहा भाई मजाक हो रहा है यार। तो इस तरह मैं बोलता हूँ, ये खान साहब ने मेरी मत मारी, बार बार मैसेज दो मेरे भाई शौकत खान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे होते थे, उनके ज़रिए आरिफ अलवी, अली जैदी, समर अली खान मैसेज आते थे, जाओ ज्वाइन करो जान, असद पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है ना। सो मैं खान का एक मिशन था, जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा था हमें नहीं ठीक लग रहा था। एक आदमी नज़र आ रहा था जो वाकई में खुलूस नीयत से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। हमने कहा यार उसने अपनी ज़िंदगी गवाह की है मुल्क के लिए, हमारा भी मन था कि हम भी नौकरी शोकरी छोड़ के हम आ गए हेल्प करने के लिए। तो भाई मुझे तो कोई शौक कल भी नहीं था, तो मेरे लिए माजरत के साथ दरवाजे बंद कौन करेगा? मैं आज़ाद इंसान हूँ। बाकी चलो बाकी बातें बाद में। ये तो क्लियर है ना कि इमरान खान वाज द इनिशिएटर जो आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर से सियासत में लेकर आए थे। सो ये मैं टीवी पे कही थी, हाँ, अगर इमरान खान ना होते तो असद उमर सियासत में ना होता, इसमें कोई शक ही नहीं है। आखिरी मीटिंग जिसमें फाइनली जाके मैंने ना हाँ किया था ना कि मैं ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ, कैबिनेट नहीं, जो अपनी पार्टी ज्वाइन करूँ, मैं अपनी 70 लाख वाली नौकरी छोड़ के 72,000 की तनख्वाह वाले अच्छा 72,000 वाली भी मैं बताता हूँ तुम्हें। अलीमा खान के घर मीटिंग थी, अलीमा थी उस मीटिंग के अंदर, जहांगीर खान तरीन थे उस मीटिंग के अंदर, एक और साहब थे उस मीटिंग के अंदर जो सियासी आदमी नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, और खान साहब थे। उस दिन भी मैंने ही कहा था, मैंने कहा खान साहब आप, पहले तो मैंने पूछा यार आपको चाहिए क्या? उनका जी पॉलिसी वाले। मैंने कहा यार अभी जहांगीर ने मुझे फ़ोन किया कि खान कह रहा है कि एनर्जी पॉलिसी हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, तो असद से बोलो कि वो भी हमें इनपुट दे दे। मैंने कहा मैं कराची से लाहौर आ गया, मैं आधा दिन आप लोगों के साथ बैठा रहा, जो मुझे फीडबैक थी दे दी, और क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं तो पट्टी चले टीवी पे असद उमर पाकिस्तान तरीके से। खान ने कहा बिल्कुल यही चाहिए। फिर वो असद योर ज्वाइनिंग विल मीन मोर देन एनीबडी एल्स ज्वाइनिंग। अच्छा मैंने और जहांगीर ने एक मोर देन एनी पॉलिटिशियन ज्वाइनिंग, जब मैंने जहांगीर ने एक दूसरे की तरफ से स्माइल किया, खान ने कहा ना देखा हमें कि ये क्या करें, आगे लीन फॉरवर्ड करके कहता दोबारा देन एनी पॉलिटिशियन। सो मैंने उस दिन भी कहा था देखें आप पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान की वजह से ज्वाइन करना। एक चीज़ याद रखना, आपके हाथ में कोई इख्तियार ना, आपके पास कोई झंडा है ना गाड़ी है ना कुछ है ना होता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं कंट्रोल में नहीं हूँगा। मैं करूंगा वही जो मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने फिर वो लीवे भी दिया और रिस्पेक्ट किया कि कभी मुझे कोई फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। नहीं वो तो आपको इतना दिया कि 100 डेज का जो मंशूर बनाया वो यू आर द वन जिन्होंने वो 100 डेज का नहीं 100 डेज का जो नहीं गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, 100 डेज का मंशूर वाला जो काम जो लीड किया था वो जहांगीर तरीन और शहजाद अरबाब ने किया था। उसके अंदर इनपुट मेरी ज़रूर थी, लेकिन आप जहांगीर तरीन को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। आगे चल के कुछ सवाल ज़रूर कुछ। अच्छा असद उमर साहब ये बताइए कि इमरान खान जेल में है और जिधर वो अपनी सियासत को या अपनी जमात को या अपने नज़रिए को या अपने बयानिए को ले गए हैं, वहाँ से उनकी वापसी जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है इस वक्त। आपको कहीं उस वक्त ये लगता था कि ये सूरत हाल हो जाएगी कि इमरान खान जेल में होंगे और उनकी जेल से रिहाई के लिए जो एक पाकिस्तान में रवायती तरीका होता है कि कोई बातचीत होती है, कोई डील शील होती है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमने देखा है कि कोई उस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। कोई पसे पर्दा राब्ते हुए, कोई फ्रंट ऑन राब्ते हुए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और जो दूसरा फरीक है वो भी अपनी जगह पे कायम है और वो कहता है कि जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे या हमारी शराइत के ऊपर नहीं आएंगे तो वो बाहर नहीं आ सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची क्यों, ये बंद गली में क्यों आ गई सियासत पाकिस्तान? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखें इसके अंदर एक तो आपको क्लियर होना चाहिए, मुझसे किसी ने सवाल ये पूछा था कि ये सस्टेन कर सकते हैं खान या नहीं कर सकते। तो काशिफ का आखिरी प्रोग्राम वो भी अगले मुझे मैसेज आने शुरू हो गए, आपका काशिफ का जो प्रोग्राम था तो उड़ गया सोशल मीडिया से गायब हो गया। तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी कि देखो ये तो खान की स्ट्रेंथ है ना, जहाँ पे अगर आप प्रेशर दबाओ तो उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। खान तो इस वक्त अडियाला में बैठ के हंसता होगा कि हुण तक तुसी आए हो साड़ी पिच से, ठीक है ना। इस वक्त मैच हो रहा है इमरान खान की पिच के ऊपर। तो इमरान खान के पास टाइम है, उसके पास कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जल्दी में ऐसा फ़ैसला करे कि जिससे कोई बहुत नुकसान हो। वैसे भी अल्लाह ताला करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैसले किए गए, खान जब वज़ीर आज़म था तो अच्छा कदावर आदमी था, 6 फुट के वज़ीर आज़म थे। वो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उनको 12 फुट का कर दिया, जेल में डाला 18 फुट का कर दिया। तो अब 24 फुट का करना चाहते हैं तो कुछ और करेंगे, वरना तो एक तो ये बात है। लेकिन
یہ کہنے کے باوجود دیکھو خان کی جو آپ بول رہے ہو نا جہاں سے سیاست وہ لے گیا ادھر سے واپسی نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کہتے ہیں, کیا سیاست ہے. میں کھل کے بات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں, پروگرام شوگرام تو نہیں آپ کا بند ہو جائے گا. دیکھو ایک عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ خان نے اگر رج کے فوج کی لیڈرشپ کے خلاف بات کرنی ختم کر دی تو خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ خان کی سیاست یہ نہیں ہے. جو اصل انقلاب ہے وہ بڑا سادہ سا ہے یار, پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے یا بند کمروں میں ہوں گے, یہ ہے اصل جنگ, ٹھیک ہے نا. اور اس جنگ کے لیے میرے خیال میں دو بندے, دو لاشیں اور ایک قبر والا سینیریو نہیں ہے میرے بھائی. یہ غلط تجزیہ ہے, جو بھی یہ تجزیہ کر رہا ہے یہ غلط تجزیہ کر رہا ہے. اب سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک راستے نکالے جاتے ہیں, وہی سیاست ایک چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر راستے نکالے جاتے ہیں. بنیادی اصول کو چھوڑے بغیر 100% بات چیت کرنی چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. آپ کا میں باقی سارے سوال کا جواب دوں گا, لیکن آپ نے مجھے 5 منٹ دینے ہیں جو آج کل میرا پیشن ہے, نیا مساق جمہوریت, اس کے اوپر میں نے ضرور بات کرنی ہے. میں کالم پہ بھی جس پہ بات کر چکا. سو میرے خیال کے اندر حل نکلے گا. کیوں حل نہیں, وہ جیسے میں نے کاشی کے پروگرام میں بھی کہا تھا یار, ساری قوم جس بندے کے ساتھ کھڑی ہونا تو اس کے آپشنز کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے تحریک انصاف بھی ایک تجربے سے گزرتی ہے نا, تو تحریک انصاف نے بھی دیکھ لیا کہ سسٹم جو ہے اس کی طاقت کیا ہے. ماننا پڑے گا نا, آپ نے سسٹم نے بھی اپنی طاقت دکھا دی, سسٹم نے بھی اپنی طاقت دکھا دی, عمران خان نے بھی اپنے. اب دونوں زوراوروں نے جب اپنی طاقت دکھا دی ہے تو جب برابری کے لوگ ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, جو کمی ہوتا ہے نا تو اس کو تو رگڑ دیتا ہے, لیکن جب برابری کے دو زوراور ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں یار راستہ. تو میری امید یہ ہے کہ راستہ نکلے گا. اچھا اسد عمر صاحب, آپ نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ آپ نے جب پارٹی چھوڑی اس سے پہلے کچھ اختلافات بھی تھے پارٹی کی پالیسی سے, خاص طور پر جو فوج کو ٹیک آن کرنے والی پالیسی ہے, لیکن آپ نے وہ اختلافات کا اظہار اس وقت نہیں کیا جب پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں تھا. جب کریک ڈاؤن شروع ہوا 9 مئی کے بعد پھر آپ نے عہدے بھی چھوڑ دیے. تو اختلاف جب ہونا تھا تو اصولی طور پر تو چاہیے یہ تھا کہ اس وقت آپ عہدے سے الگ ہو جاتے. پھر میں آپ کو وہی کہوں گا, نوے آئے ہو سونے ہو, اگر آپ کے خیال میں کریک ڈاؤن 9 مئی کے بعد شروع ہوا. 9 مئی سے پہلے عمران خان کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمے تھے, اسد عمر کے اوپر 2 درجن مقدمے تھے. اسد عمر جیل جا کے آ چکا تھا, زمان پارک آپریشن عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہو چکا تھا. 3,500 بندہ جوڈیشل کمپلیکس والا جو یہاں پہ جس دن ہوا ہے, صرف اسلام آباد سے 3,500 بندہ گرفتار ہوا. اس میں سے کوئی 650 تو اسلام آباد کا ورکر تھا جو گرفتار ہوا ہے. پرچے کٹ رہے تھے, دہشت گردی عدالتوں میں ہم جا رہے تھے, معذرت کے ساتھ بہت کچھ اس سے پہلے ہو رہا تھا. اور یہ بھی غلط ہے آپ کا کہنا کہ فوج کے صرف یہ نہیں ہے میرا اختلاف. دیکھیں وہ جو جیسے میں نے کہا نا, میں آگے جا کے بھی بات کروں گا کس طریقے سے اختلاف کرنا ہے اور کیا. مثلا میں آپ کو چلیں آج ضرور تھوڑی سی تفصیل میں چلے جاتے ہیں. 2 بڑے فیصلے اس سے پہلے ہوئے نا, 9 مئی سے. 9 مئی کے اوپر میں زیادہ اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ میرے اوپر جی وعلیکم السلام, الحمدللہ جی. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں انشاءاللہ کب تک آ جائیں گے؟ انشاءاللہ کل ہی آ جائیں گے. زبردست, یہ ہوئی نا بات, آپ میرے لوگ نا امید ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, سب سے پہلا فیصلہ جو یہ پبلک پوزیشن ہے نا, یہ میں کوئی آج تو نہیں کر رہا, دوستوں کا سے نون پوزیشن ہے. قومی اسمبلی سے ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے. آپ کو قومی اسمبلی, یہ وہ قومی اسمبلی ہے جس نے عمران خان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا تھا. یہ 2018 کی اسمبلی ہے. اس اسمبلی کو ہم نہیں کہتے جعلی اسمبلی ہے. ہم اس اسمبلی سے کیوں گئے باہر؟ آپ بالکل کہتے ہیں کہ ہم نارمل بزنس میں نہیں بیٹھیں گے, استعفے کیوں دے رہے تھے؟ میرا آج تک ماننا یہ ہے کہ جو خان نے موبلائزیشن کی, جس طریقے سے عوام نکلی 10 اپریل کو, اچھا یہ بھی بائی دی وے یہ اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ عوام کی سپورٹ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ خان نے فوج کے خلاف بات کی. خان نے تو ایک لفظ نہیں فوج کے خلاف بولا تھا اس وقت تک. 10 اپریل, ٹھیک ہے, 10 اپریل کو خان نے تو ایک لفظ نہیں بولا تھا فوج کے خلاف. قوم کیوں نکل آئی تھی بھائی؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں فواد چودھری سے بات کر رہا تھا, اس نے ہاں یار اسد بھائی بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں,